پاکستان کی سیکیورٹی کمیٹی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے امریکہ مخالف بیانیے کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی ایجنسیوں نے تفتیش کی ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عمران خان سرکار کے خلاف کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی سازش نہیں کی گئی۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان بھی شریک تھے۔ تو امریکہ میں تعینات سابق سفیر اسد مجید کو بھی طلب کیا گیا تھا، جس نے مبینہ دھمکی آمیز مراسلے پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لائی گئی عدم اعتماد کی تحریک کو لے کر ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ ڈالر چھلانگ کے اوپر چھلانگ مار رہا ہے تو اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے ہیں اور اسٹاک ایکسچینج میں تیزی ساکن سی ہو گئی ہے۔ عوام تذبذب کا شکار ہے تو سرکاری مشینری بھی پریشانی سے دوچار ہے۔ عمران خان کے اس بیانیے نے پاکستان کی سیاست پر ریاست اور معیشت کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے۔ پاکستان کے لوگ سادہ مزاج اور جذباتی ہیں۔ وہ اپنے وطن اور مذہب، دو ایسی چیزیں ہیں جن پر جان دینے سے گریز نہیں کرتے تو لینے سے بھی نہیں ڈرتے۔ ان سادہ ذہن لوگوں کے ذہن میں جو بے بنیاد باتیں بٹھائی جا رہی ہیں، ان کا نہ صرف حال پر مستقبل میں بھی بہت ہی بھیانک نتائج نکلیں گے۔ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور کوئی بھی ملک، خواہ وہ کتنا بھی مضبوط اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ باقی ممالک سے الگ رہ نہیں سکتا۔ پاکستان کے معاشی حالات ایسے بالکل بھی نہیں کہ ہم یورپ اور امریکہ سے قطع تعلق ہو جائیں۔ ہماری معیشت ڈالر اور مغرب کی مرہون منت ہے۔ ہماری ایکسپورٹ سب سے زیادہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہے۔ امریکہ صرف اکیلا ملک نہیں پر ان کے ساتھ پورا یورپ کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ تمام اسلامی ممالک بھی ان کے اتحاد کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر سعودی اور یو اے ای جیسے ممالک ان کے صف اول کے اتحادی ہیں جن پر ہماری معیشت کا انحصار ہے۔ سعودیوں کو ناراض کرنے کا ایک ایپیسوڈ سابق حکومت کے دوران ہم کر چکے ہیں اور ان کے ناخوشگوار نتائج بھی بھگت چکے ہیں۔ جب عمران خان صاحب نے کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کی خواہش ظاہر کی تھی تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا جہاز سعودیوں نے راستے سے ہی واپس بلا لیا تھا اور ڈیفر پیمنٹ پر ملنے والے پیٹرول کی شرائط بھی سخت کر دی تھی، تو قرض کی صورت میں دیے ہوئے ڈالرز بھی واپس لے لیے تھے۔ نتیجے میں ہماری بطور ایک ریاست حالت زار ہو گئی تھی۔ ہم بی این ٹی وی بطور ایک ادارے کے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سفارتکاری ایک علم، ایک سائنس، بیک وقت آرٹ کے ساتھ ساتھ بہت ہی حساس معاملہ بھی ہے، جسے جذبات اور سیاسیات سے بالاتر ہو کر ایک ریاست کے طور پر دیکھنا پڑتا ہے۔ عمران خان کو بطور ایک سابق وزیر اعظم یہ بات سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت تباہ حالی کا شکار ہے۔ پڑوسی ممالک سے بھی معاملات چل رہے ہیں۔ فیٹف کی تلوار بھی پاکستان پر لٹک رہی ہے اور اس سے بڑھ کر پاکستان ایک نیوکلیئر صلاحیت رکھنے والی ریاست ہے جس کے ذمہ دار ہونے یا نہ ہونے پر تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں اور سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر اسی ملک کا منتخب وزیر اعظم اپنی سیاست اور اپنی مسنت کی خاطر ایسی غیر ذمہ داری والی بات کرے تو ظاہر ہے اس کے مضر اثرات ان پر پڑیں یا نہ پڑیں پر پاکستان اور پاکستان کی ریاست پر ضرور پڑیں گے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی غیر ذمہ دار سیاست سے اجتناب برتا جائے جس سے ریاست متاثر ہو۔